داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 4۔ صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحیرے روم میں غرق کر کے صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں ہی موجود تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے، صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحیرے روم ابھی تک بچے کھچے بحری جہازوں کو، کشتیوں کو نگل اور انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سپاہی جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئے تھے۔ دور سمندر کے دست میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بادبان فڑفڑاتے نظر آتے تھے۔ ان میں کوئی انسان بھی نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھیں اور ہدایت دی تھی کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو وہ رسوں سے گھسیٹ لائیں، اور جو اس قابل نہ ہو ان میں سے سامان اور کام کی دیگر چیزیں نکال لائیں۔ کشتیاں چلی گئی تھیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں۔ سمندروں میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں۔ ان میں جو کچھ تو جلی ہوئی تھیں اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی، بہت سی ایسی تھیں جن میں تیر پیوست تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحہ کا معائنہ بڑی غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اسلحے کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے ابھی تک سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے پیاسے، تھکے اور ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لا پھینکتی تھیں، وہیں وہ نڈھال ہو کر گر پڑتے تھے اور مسلمان انہیں پکڑ لاتے تھے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی سپاہ کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے اسے وہیں خشک کپڑے اور خوراک دی جائے، اور جو زخمی ہو ان کی مرہم پٹی بھی وہیں پر ہو جائے۔ اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل گیا تھا۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا تھا، چٹانوں کے سمت سمندر اور عقب میں صحرا تھا۔ یہ سرسبز صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ دوسری اقسام کے صحرائی درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اترا اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑا۔ محافظ دستے کے 4 سوار اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنا گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ 3 سالار تھے، ان میں اس کا رفیق خاص بہاؤالدین شداد بھی تھا۔ وہ اس معرکے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے اس کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے گھوڑے محافظوں کے حوالے کیے اور سلطان ایوبی کے ساتھ چلنے لگا۔ موسم سرد تھا، سمندر میں تلاطم نہیں تھا، لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے دور ہی چلی جاتی تھی۔ ایوبی ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا اور محافظ دستے کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے آگے پیچھے اور بائیں طرف اونچی اونچی نیچی چٹانیں اور دائیں طرف ساحل کی ریت تھی۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا جس کی بلندی 2-2.5 گز تھی۔ اس نے بحیرے روم کی طرف دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی نیلاہٹ سلطان ایوبی کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ اس کے چہرے پر فخر و نصرت کی مسرت تھی اور اس کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی تھی۔ اس نے ناک سکوڑ کر کپڑا ناک پر رکھ لیا، بولا کس قدر تعفن ہے۔ اس کی اور شتاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگیں۔ پڑپڑانے کی آواز سنائی دی، پھر ہلکی ہلکی چیخیں اور سیٹی سی سنائی دی۔ اوپر سے 3-4 گدھ پر پھیلائے اترتے دکھائی دیے اور چٹانوں کی اوٹ میں جدھر ساحل تھا اتر گئے۔ ایوبی نے کہا لاشیں ہیں۔ ادھر گیا تو 15-20 گز دور گدھ 3 لاشوں کو کھا رہے تھے۔ ایک گدھ ایک انسانی کھوپڑی پنجے میں دبوچ کر اڑا اور جب فضا میں چکر کاٹا تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی اور صلاح الدین ایوبی کے سامنے آ گئی۔ کھوپڑی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہی ہو۔ چہرے اور بالوں سے صاف پتہ چلتا تھا کسی صلیبی کی کھوپڑی ہے۔ ایوبی کچھ دیر کھوپڑی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا ان لوگوں کی کھوپڑیاں مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے بہتر ہیں۔ ان کھوپڑیوں کا کمال ہے کہ ہماری خلافت عورت اور شراب کی نظر ہوتی جا رہی ہے۔ صلیبی چوہوں کی طرح سلطنت اسلامیہ کو ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک سالار نے کہا، اور ہمارے بادشاہ انہیں جذبہ دے رہے ہیں۔ شداد نے کہا فلسطین پر صلیبی قابض ہیں۔ سلطان کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم فلسطین سے انہیں نکال سکیں گے؟ خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو شداد، صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہم اپنے بھائیوں کی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ایک اور سالار بولا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا حملہ جو باہر سے ہوتا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی سوچ بھی سکتا تھا
کہ کفار کے اتنے بڑے بحری بیڑے کو تم اتنی تھوڑی طاقت سے نظر آتش کر کے ڈبو سکو گے؟ تم نے شاید اندازہ نہیں کیا کہ اس بیڑے میں جو لشکر آ رہا تھا وہ سارے مصر پر مکھیوں کی طرح چھا جاتا۔ اللہ نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے کھلے میدان میں نہیں بلکہ صرف گھات لگا کر اس لشکر کو سمندر کی تہہ میں گم کر دیا۔ مگر میرے دوستو، حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اسے تم اتنی آسانی سے نہیں روک سکتے۔ جب تمہارا اپنا بھائی تم پر وار کرے گا تو تم پہلے سوچو گے کہ کیا تم پر واقعی بھائی نے وار کیا ہے؟ تمہارے بازو میں اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اگر تلوار اٹھاؤ گے اور اپنے بھائی سے تو آزمائی کرو گے تو دشمن موقع غنیمت جان کر دونوں کو ختم کر دے گا۔ وہ آہستہ آہستہ ساحل پر چٹانوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ چلتے چلتے رک گیا۔ سلیب تھی جو سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ایک مضبوط دھاگا تھا۔ اس نے ان لاشوں کے بکھرے ہوئے اعضاء کو دیکھا جنہیں گدھ کھا رہے تھے، پھر کھوپڑی کو دیکھا جو گدھ کے پنجوں سے اس کے سامنے گری تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کھوپڑی تک گیا۔ 3 گدھ کھوپڑی کی ملکیت پر لڑ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر پرے چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے سلیب کھوپڑی پر رکھ دی اور دوڑ کر اپنے سالاروں سے جا ملا۔ کہنے لگا، میں نے سلیبیوں کے قیدی افسر سے باتیں کی تھی۔ اس کے گلے میں جو سلیب تھی، اس نے بتایا کہ سلیبی لشکر میں جو بھرتی ہوتا ہے اسے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جاتا ہے کہ وہ سلیب کے نام پر جان کی بازی لگا ڈالے گا اور یہ روئے زمین سے آخری مسلمان کو بھی ختم کر کے دم لے گا۔ اس حلف کے بعد ہر لشکری کے گلے میں سلیب لٹکا دی جاتی ہے۔ یہ سلیب مجھے ریت سے ملی، معلوم نہیں کسی کی تھی۔ میں نے اسے کھوپڑی پر رکھ دی تاکہ اس کی روح سلیب کے بغیر نہ رہے۔ اس نے سلیب کی خاطر جان دی ہے۔ سپاہی کو سپاہی کے حلف کا احترام کرنا چاہیے۔ سلطان شداد نے کہا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سلیبی یروشلم کے مسلمان باشندوں کا کتنا کچھ احترام کر رہے ہیں۔ وہاں سے مسلمان بیوی بچوں کو ساتھ لے کر بھاگ رہے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ ہمارے قیدیوں کو انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا۔ مسلمان جانوروں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان عیسائیوں سے انتقام نہیں لیں گے؟ انتقام نہیں، صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہم فلسطین لیں گے، مگر فلسطین کے راستے میں ہمارے اپنے حکمران حائل ہیں۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور بولا، کفار نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر سلطنت اسلامیہ کے خاتمے کا حلف اٹھایا ہے۔ میں نے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر قسم کھائی ہے کہ فلسطین ضرور لوں گا اور سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں افق تک لے جائے گا۔ مگر میرے رفیقو، مجھے اپنی تاریخ کا مستقبل کچھ روشن نظر نہیں آتا۔ ایک وقت تھا کہ عیسائی بادشاہ تھے اور ہم جنگجو۔ اب ہمارے بزرگ بادشاہ بنتے جا رہے ہیں اور عیسائی جنگجو۔ دونوں قوموں کا رجحان دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان بادشاہ بن جائیں گے مگر عیسائی ان پر حکومت کریں گے۔ مسلمان اسی میں بدمست رہیں گے کہ ہم بادشاہ ہیں، آزاد ہیں، مگر وہ آزاد نہیں ہوں گے۔ میں فلسطین لے لوں گا، مگر مسلمانوں کا رجحان بتا رہا ہے کہ فلسطین گنوا بیٹھیں گے۔ عیسائیوں کی کھوپڑی بڑی تیز ہے۔ 50,000 سودانی لشکر کو کون پال رہا تھا؟ ہماری خلافت اپنی آستین میں نازی نام کا سانپ پالتی رہی۔ میں پہلا امیر مصر ہوں جس نے دیکھا کہ لشکر ہمارے لیے نہ صرف بیکار ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ اگر ناسی کا خط پکڑا نہ جاتا تو آج ہم سب لشکر کے ہاتھوں مارے جا چکے ہوتے یا اس کے قید میں ہوتے۔ اچانک ہلکا سا جھناٹا سنائی دیا اور ایک تیر صلاح الدین ایوبی کے دونوں پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ جدھر سے تیر آیا تھا اس طرف سلطان ایوبی کے پیٹ تھی۔ سالاروں میں سے کوئی بھی ادھر نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب نے بدک کر اس طرف دیکھا جدھر سے تیر آیا تھا۔ ادھر نوکیلی چٹان تھی۔ تینوں سالار اور صلاح الدین ایوبی دوڑ کر ایسی چٹان کے اوٹ میں ہو گئے جو دیوار کی طرح عمودی تھی۔ انہیں توقع تھی کہ اور بھی تیر آئیں گے۔ تیروں کے سامنے میدان میں کھڑے رہنا کوئی بہادری نہیں تھی۔ شداد نے منہ میں انگلیاں رکھ کر زور سے سیٹی بجائی۔ موافق دستہ پابرکاب تھا۔ ان کے گھوڑے کے سر پر ٹاپیں سنائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی تینوں سالار اس طرف دوڑ پڑے جس طرف سے تیر آیا تھا۔ وہ بکھر کر چٹانوں پر چڑھ گئے۔ چٹانیں زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی ان کے پیچھے گیا۔ ایک سالار نے اسے دیکھ لیا اور کہا، سلطان آپ سامنے نہ آئیں، مگر سلطان ایوبی رکا نہیں۔ محافظ پہنچ گئے۔ سلطان ایوبی نے کہا، ہمارے گھوڑے یہیں چھوڑ دو اور چٹانوں کے پیچھے جاؤ۔ ادھر سے ایک تیر آیا ہے، جو کوئی نظر آئے اسے پکڑ لاؤ۔ سلطان ایوبی چٹان کے اوپر گیا تو اسے کندھی نیچی چٹانیں دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آئیں۔ اپنے سالاروں کے ساتھ لیے پچھلی طرف اتر گیا اور ہر طرف گھوم پھر کر اور چٹانوں پر چڑھ کر دیکھا
کسی انسان کا نشان تک نظر نہیں آیا۔ محافظ چٹانی علاقے کے اندر اوپر اور ادھر ادھر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نیچے اتر کے وہاں گیا جہاں ریت میں تیر گڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے رفیقوں کو بلایا اور تیر پر ہاتھ مارا، تیر گر پڑا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا دور سے آیا ہے اس لیے پاؤں میں لگا ہے، ورنہ گردن یا پیٹ میں لگتا۔ ریت میں بھی زیادہ نہیں اترا۔ اس نے تیر اٹھا کر دیکھا اور کہا صلیبیوں کا ہے، حشیشین کا نہیں۔ سلطان کی جان خطرے میں ہے، ایک سالار نے کہا، اور ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ سلطان ایوبی نے ہنس کر کہا میں بحر روم میں کفار کی وہ کشتیاں دیکھنے نکلا تھا جو ملاحوں کے بغیر ڈول رہی ہیں، مگر میرے عزیز دوستو کبھی نہ سمجھنا کہ صلیبیوں کی کشتی ڈول رہی ہے۔ وہ پھر آئیں گے، گھٹاؤں کی طرح گرجتے آئیں گے اور برسیں گے بھی، لیکن وہ زمین کے نیچے سے اور پیٹھ کے پیچھے سے بھی وار کریں گے۔ ہمیں اب صلیبیوں سے ایسی جنگ لڑنی ہے جو صرف فوج نہیں لڑے گی۔ میں جنگی تربیت میں ایک اضافہ کر رہا ہوں، یہ فن حرب و ضرب کا نیا باب ہے، اسے جاسوسوں کی جنگ کہتے ہیں۔ سلطان ایوبی تیر ہاتھ میں لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنے کیمپ کی طرف چل پڑا۔ اس کے سالار بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ان میں ایک نے سلطان کے دائیں طرف اپنا گھوڑا کر لیا، ایک نے بائیں کو، اور ایک نے اپنا گھوڑا اس کے بالکل پیچھے اور قریب رکھا تاکہ کسی طرف سے تیر آئے تو صلاح الدین ایوبی تک نہ پہنچ سکے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس تیر پر ذرا سے بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا جو کسی نے اسے قتل کرنے کے لیے چلایا تھا۔ اپنے رفیق سالاروں کو اپنے خیمے میں بٹھائے ہوئے وہ بتا رہا تھا کہ جاسوس اور شبخون مارنے والے دستے کس قدر نقصان کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا میں علی بن سفیان کو ایک ہدایت دے چکا ہوں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ فوراً ہی مجھے اس عملے کی خبر ملی اور عمل درآمد دھرا رہ گیا۔ تم سب فوری طور پر یوں کرو کہ اپنے سپاہیوں اور ان کے عہدیداروں میں سے ایسے افراد منتخب کرو جو زندگی اور جسمانی لحاظ سے مضبوط اور صحت مند ہوں، باریک بین، دور اندیش، قوت فیصلہ رکھنے والے، جاباز قسم کے آدمی چنو۔ میں نے علی کو ایسے آدمیوں کی جو صفات بتائی تھیں وہ سب سن لو۔ ان میں اونٹ کی مانند زیادہ سے زیادہ بھوک پیاس برداشت کرنے کی طاقت ہو، چیتے کی طرح جھپٹنا جانتے ہوں، عقاب کی طرح اس کی نظریں تیز ہوں، خرگوش اور ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہوں، مسلح دشمن سے ہتھیار کے بغیر بھی لڑ سکیں، ان میں شراب اور کسی دوسری نشاور چیز کی عادت نہ ہو، کسی لالچ میں نہ آئیں۔ عورت کتنی حسین مل جائے وہ زر و جواہرات کے انبار ان کے قدموں میں لگا دیے جائیں، وہ نظریں اپنے فرض پر رکھیں، اپنے دوستوں اور ان کے کمانڈروں کو خاص طور پر ذہن نشین کرا دیں کہ عیسائی بڑی خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے اور فوجوں میں بے اطمینانی پھیلانے کے لیے اور عسکریوں کو جذبے کے لحاظ سے بیکار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے مسلمانوں میں کمزوری دیکھی ہے کہ عورت کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ میں مسلمان عورت کو ان مقاصد کے لیے دشمن کے علاقے میں کبھی نہیں بھیجوں گا۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں، عصمت کو ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ علی بن سفیان نے چند ایک لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں اور وہ عیسائی بھی نہیں، مگر میں عورت کا قائل نہیں۔ محافظ دستے کا کمانڈر خیمے میں آیا اور اطلاع دی کہ محافظ کچھ لڑکیوں اور آدمیوں کو ساتھ لائے ہیں۔ سلطان ایوبی باہر نکلا، اس کے ساتھ 3 سالار بھی ساتھ تھے۔ باہر 5 آدمی کھڑے تھے جن کے لمبے چغے ستاروں اور ڈیل ڈول بتا رہے تھے کہ تاجر ہیں اور سفر میں ہیں۔ ان کے ساتھ لڑکیاں تھیں، ساتوں جوان تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت۔ ان محافظوں میں سے ایک نے جو سلطان ایوبی پر تیر چلانے کی تلاش میں گئے تھے بتایا کہ انہوں نے تمام علاقہ چھان مارا، انہیں کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ دور پیچھے گیا تو یہ لوگ 3 اونٹوں کے ساتھ ڈیرا ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ان کی تلاشی لی ہے؟ ایک سالار نے پوچھا۔ لی ہے، محافظ نے جواب دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ تاجر ہیں، ان کا سارا سامان کھلوا کر دیکھا ہے، جامع تلاشی بھی لی ہے، ان کے پاس ان خنجروں کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں۔ اس نے 5 خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیے۔ ہم مراکش کے تاجر ہیں۔ ایک تاجر نے کہا سکندریہ تک جائیں گے، 2 روز گزرے، ہمارا یہ قیام یہاں سے 10 کوس پیچھے تھا۔ پرسوں شام یہاں لڑکیاں ہمارے پاس فوج کا ایک کمانڈر گھروں سے پکڑے ساتھ لے آیا اور کہا بحری جہاز میں سوار کیا، ان کے ماں باپ غریب ہیں، یہ کہتی ہیں کہ بے شمار جہاز اور کشتیاں چل پڑی۔ لڑکیوں کو کمانڈر گھروں سے پکڑ کے ساتھ لے آیا اور بحری جہاز میں سجا سوار کیا۔ ان کے ماں باپ غریب ہیں، یہ کہتی ہیں کہ بے شمار جہاز اور کشتیاں چل پڑی۔ لڑکیوں والے جہاز میں چند اور کمانڈر قسم کے آدمی تھے اور ان کی فوج بھی تھی۔ وہ سب ان لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر عیش و عشرت کرتے رہے۔ اس ساحل کے قریب آئے تو جہازوں پر آگ کے گولے گرنے لگے، تمام لوگ جہازوں سے سمندر میں کودنے لگے۔
ان لڑکیوں کو انہوں نے ایسی کشتی میں بٹھا کر جہاز میں سمندر سے اتار دیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ انہیں کشتی چلانی نہیں آتی تھی۔ کشتی سمندر میں ڈولتی اور بھٹکتی رہی، پھر ایک روز خود ہی ساحل سے آ لگی۔ ہمارا قیام ساحل کے ساتھ تھا، یہ ہمارے پاس آ گئی تھیں، بہت بری حالت میں تھیں۔ ہم نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ انہیں ہم دھتکار تو نہیں سکتے تھے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ ان کا کیا کریں۔ پچھلے پڑاؤ سے یہاں تک انہیں ساتھ لائے ہیں۔ سوار آ گئے اور ہمارے سامان کی تلاشی لینے لگے۔ ہم نے ان سے تلاشی کی وجوہات پوچھے تو انہیں بتایا کہ سلطان ایوب امیر مصر کا حکم ہے۔ ہم نے ان کے منت سماجت کی کہ ہمیں اپنے سلطان کے حضور لے چلیں، ہم عرض کریں گے کہ ان لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لیں، ہم سفر میں ہیں، انہیں کہاں کہاں لیے پھریں گے۔ لڑکیوں سے پوچھا گیا تو سسلی کی زبان بول رہی تھیں، وہ ڈری ڈری سی لگتی تھیں۔ ان میں سے 2-3 اکٹھے ہی بولنے لگی۔ صلاح الدین ایوبی نے تاجروں سے پوچھا ان کی زبان کون سمجھتا ہے؟ ایک نے بتایا میں سمجھتا ہوں۔ یہ التجا کر رہی ہیں کہ سلطان انہیں پناہ میں لے لے۔ کہتی ہیں کہ ہم تاجروں کے قافلوں کے ساتھ نہیں جائیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ڈاکو ہمیں اٹھا کر لے جائیں۔ ادھر جنگ بھی ہو رہی ہے، ہر طرف عیسائیوں اور مسلمانوں کے سپاہی بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، ہمیں سپاہیوں سے بہت ڈر آتا ہے۔ ہمیں جب گھروں سے اٹھایا گیا تھا تو ہم کنواری تھیں، ان فوجیوں نے بحری جہاز میں ہمیں طوائفیں بنائے رکھا۔ ایک لڑکے نے کچھ کہا تو اس کی زبان جاننے والے تاجر نے سلطان ایوبی سے کہا یہ کہتی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے بادشاہ تک پہنچا دو، ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ جائے۔ ایک اور لڑکی بول پڑی، اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ تاجر نے کہا یہ کہتی ہے ہمیں عیسائی سپاہیوں کے حوالے نہ کیا جائے، میں مسلمان ہو جاؤں گی بشرطے کہ کوئی اچھی حیثیت والا مسلمان میرے ساتھ شادی کر لے۔ 2-3 لڑکیاں پیچھے کھڑی منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں، ان کے چہروں پر گھبراہٹ تھی، بات کرتے شرماتی یا ڈرتی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے تاجر سے کہا انہیں کہو کہ عیسائیوں کے پاس نہیں جانا چاہتے، ہم انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہو جائے گی بشرطے کہ کوئی مسلمان اس کے ساتھ شادی کر لے، اسے کہو کہ میں اس کی پیشکش قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خوف اور مجبوری کے عالم میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں مجھ پر اعتماد ہے تو میں اسلام کی بیٹیوں کی طرح پناہ میں لیتا ہوں۔ اپنے دارالحکومت میں جا کر یہ انتظام کر دوں گا کہ انہیں عیسائی راہبوں یا کسی پادری کے پاس بھجوا دوں گا۔ پادری یروشلم میں ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب عیسائی قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی شادیاں قابل اعتماد اور اچھی حیثیت کے قیدیوں کے ساتھ کر دوں۔ انہوں نے یہ بھی بتا دو کہ کسی مسلمان کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ کسی مسلمان سے ملیں، ان کی ضروریات اور عزت کا خیال رکھا جائے گا۔ تاجر نے لڑکیوں کو ان کی زبان میں سلطان ایوبی کی ساری باتیں بتائیں تو ان کے چہرے پر رونق آ گئی، وہ ان شرطوں پر رضامند ہو گئیں۔ تاجر شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے لڑکیوں کے لیے الگ خیمہ لگانے اور خیمے کے باہر ہر وقت ایک سنتری موجود رہنے کا حکم دیا۔ وہ خیمے کی جگہ بتانے ہی لگا تھا کہ 6 صلیبی قیدی سلطان ایوبی کے سامنے لائے گئے۔ بہت ہی بری حالت میں تھے، ان کے کپڑے بھی بھیگے ہوئے تھے، کپڑوں پر خون بھی تھا، ریت بھی ان کے چہرے پر لاشوں کی مانند تھی۔ ان کے متعلق بتایا گیا کہ 1.5-2 میل دور ساحل پر بے سود پڑے ملے تھے، وہ ٹوٹے ہوئی کشتی پر تیر رہے تھے۔ ایک دن کشتی پانی بھر جانے سے ڈوب گئی، یہ سب تیر کر ساحل تک پہنچے۔ کشتی میں کے باعث آدمی سوار ہوئے تھے، صرف 6 زندہ بچے، ان سے چلا نہیں جاتا تھا۔ صلیبی لشکر کے سپاہی تھے، یہ سب دھڑام سے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک چہرے مہرے سے لگتا تھا کہ معمولی سپاہی نہیں، وہ کرا رہا تھا، اس کے کپڑوں پر خون کا ایک دھبا بھی نہ تھا، مگر زخمیوں سے زیادہ تکلیف میں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے 7 لڑکیوں کو غور سے دیکھا، پھر کرانے لگا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا حکم تھا کہ ہر ایک قیدی اسے دکھایا جائے، چونکہ قیدی ابھی تک سمندر سے بچ کر نکل رہے تھے، اس لیے ہر قیدی سلطان ایوبی کے سامنے لایا جاتا تھا۔ اس نے ان قیدیوں کو بھی دیکھا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، البتہ اس قیدی کو جو سب سے زیادہ کرا رہا تھا اور جس کے جسم پر کوئی زخم نہ تھا، سلطان نے غور سے دیکھا اور آہستہ سے سالار سے کہا علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا۔ ان تمام قیدیوں سے جو اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں بہت کچھ پوچھنا ہے، ان سے معلومات لینی ہے۔ ان سے اس قیدی کی طرف دیکھ کر کہا یہ آدمی کمانڈر معلوم ہوتا ہے، اسے نظروں میں رکھا کرو۔ جب علی بن سفیان آئے تو اسے کہنا کہ اسے تفصیل سے پوچھ تاچھ کرے، معلوم ہوتا ہے اسے اندر کی چوٹیں آئی ہیں، شاید پسلیاں ٹوٹی ہیں، انہیں فوراً زخمی قیدیوں کے خیمے میں پہنچا دو۔
انہیں کھلاؤ پلاؤ اور ان کی مرہم پٹی کرو۔ قیدیوں کو اس طرف لے جایا گیا جس طرف زخمی قیدیوں کے خیمے تھے۔ لڑکیاں انہیں جاتا دیکھ رہے تھیں، پھر ان لڑکیوں کو بھی لے گئے۔